اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی منہج مسلک قطاعت میں، اور ہم نے اس میں بتایا تھا کہ فقیہ اس پر شکل عام اعتماد کرتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر یعنی اعتبار کرتا ہے، اور اس سے اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھاتا، رفع ید نہیں کرتا، مگر بعض حالات میں صحیح ان میں بتایا تھا کہ مثلا سب سے پہلے ان میں سے یہ ہے کہ مثلا فقیہ کو جو ہے وہ دلیل محرز قطعی مثلا حاصل ہو جائے، مل جائے نفی تکلیف پر، صحیح تو پھر قط یہاں پر موجود ہوگی اس کے حکم عقل کے اعتبار سے، جیسے گزر چکا ہے۔ یعنی ظاہر ہے اگر دلیل محرز قطعی مل گئی نفی تکلیف پر تو وہاں پر جو ہے اس کو کیا کرے گا پھر فقیہ؟ اس کو دلیل محرز قطعی جو ہے وہ مقدم ہوتی ہے تو اس کو لے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جب فقیہ کو دلیل محرز قطعی مل گئی تکلیف کی نفی پر، تب اسے اس کی حاجت یعنی یہاں پر مسئلہ قطاعت کی یعنی یا اس کی حاجت یعنی اصل اس میں کیا مسئلہ قطاعت میں یعنی اصالت اشتغال ذمہ، تو یہاں پر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ہمیں باقاعدہ اس پہ دلیل محرز قطعی مل گئی فقیہ کو، جب فقیہ کو دلیل محرز قطعی مل گئی تو اسے حاجت نہیں ہے کہ وہ اصل کی طرف جائے کہ اصل کیا ہے، کہ اصل یہ ہے کہ اشتغال الذمہ، ضرورت ہی نہیں ہے، دلیل محرز قطعی مل گئی۔ ٹھیک، دوسرے کیا تھا؟ دوسرے کب اٹھائے گا ہاتھ؟ تو یہاں پر ہاتھ اٹھائے گا۔ دوسرے جب حاصل ہو جائے فقیہ کو دلیل محرز قطعی علی اثبات التکلیف، اثبات تکلیف پر، پہلے والے میں کیا تھا؟ نفی تکلیف، اس میں کیا ہے؟ اثبات تکلیف، تو یہاں پر بھی وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا لے گا۔ اثبات تکلیف دلیل محرز قطعی علی اثبات تکلیف، صحیح تو یہاں پر بھی اپنے ہاتھ کو اٹھا لے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ اس کی طرف مسلک قطاعت میں جائے۔ تیسرے کیا ہے یہاں پر ہم اذا لم يتوفر له القطع بالتکلیف لا نفیا ولا اثباتا، جب نہ پائے نہ ملے لہو للفقیہ فقیہ کو القطع قطع بالتکلیف، تکلیف کے بارے میں جب فقیہ کو قطع حاصل نہ ہو، لا نفیا ولا اثباتا، نہ نفی میں قطع حاصل ہو نہ ہی اثبات میں قطع حاصل ہو، ولكن حصل له القطع بترخیص ظاہری من الشارع فی ترک التحفظ، لیکن اسے قطع حاصل ہو جائے لہو للفقیہ، فقیہ کو قطع حاصل ہو جائے بترخیص ظاہری، ترخیص ظاہری کی، کہاں سے؟ شارع کی طرف سے، کس چیز میں؟ فی ترک تحفظ، اس کے تحفظ کو ترک کرنے میں، ترک تحفظ میں تو کیا ہو جائے؟ قطع حاصل ہو، کون سی قطع حاصل ہو؟ ترخیص ظاہری میں، یعنی نہ تو قطع سے حاصل ہے نفی میں اور نہ ہی اس بات میں، لیکن اسے قطع حاصل ہوئی ہے صرف اور صرف ترخیص ظاہری میں۔ ظاہر ترخیص ظاہری قطع اس میں تو یعنی جو دلیل محرز قطعی ہوتی ہے اس جیسے تو نہیں ہے، ترخیص ظاہری فحیث کیسے ان منجزۃ الاحتمال والظن، اس اعتبار سے کہ احتمال اور ظن کی منجزیت معلق ہوتی ہے، یا پڑھ چکے نا پہلے، یعنی احتمال اور ظن بھی حسن مہدی صاحب منجزت پائی جاتی ہے نا، کیوں؟ کیونکہ انکشاف ہوتا ہے، اس میں بھی کشف ہوتا ہے، تو کشف ہوتا ہے تو جہاں کشف ہے وہاں منجزت ہے۔ تو تھوڑا سا بتائیے حسن مہدی صاحب کہ قطع اور احتمال اور ظن کی منجزت میں کیا فرق ہے؟ دونوں یعنی قطع کی منجزیت اور ظن اور احتمال کی منجزیت میں کیا فرق ہے؟ قطع میں جو ہے شاباش، انکشاف پایا جاتا ہے، انکشاف تو ظن میں اور احتمال میں بھی ہے، وہی تو کہہ رہے ہیں، اسی وجہ سے منجزیت ہوتی ہے، کشف انکشاف دونوں میں ہے،
احتمال میں بھی انکشاف ہے. کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا فرق. یہ ہے آسن تم کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ احتمال اور زن کی جو منجزیت ہے وہ معلق ہوتی ہے. اب آپ اس کی گہرائی میں جائیے. معلق کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ احتمال اور زن کے ذریعے جو کاشفیت ہے، انکشاف ہے، وہ ناقص ہوتا ہے. صحیح. اور جو قط کے ذریعے سے انکشاف ہے اور جو اس کی وجہ سے منجزیت ہے وہ غیر معلق ہوتی ہے. کیوں؟ اور شدید ہوتی ہے اور غیر معلق ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو انکشاف ہے وہ تام ہے. کہہ رہے ہیں کہ علی عدم ثبوت اذن من هذا القبیل فحیث ان منجزۃ الاحتمال والظن، اس اعتبار سے کہ منجزۃ احتمال اور ظن جو ہے معلق ہے علی عدم ثبوت اذن من هذا القبیل، کس بات پر؟ کہ اس میں ثبوت نہیں ہے اذن کا، اس اعتبار سے. کما تقدم، جیسے کہ بات گزر چکی ہے، معلق ہے. فما ثبوت ہی لا منجزیہ، اگر جو ہے وہ عدم پہ ثبوت مل جائے تو پھر منجز نہیں ہوگی. فیرفع یدہ عن اصالۃ الاشتغال، تو لہٰذا اس لیے یہاں پر جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا کیسے؟ اصالت اشتغال سے. فما ثبوت ہی، اگر عدم پہ عدم ثابت ہو جائے، کسی تکلیف کے نہ ہونا ثابت ہو جائے تو پھر منجز نہیں ہے یہاں پر جو ہے. صحیح ہے. فیرفع یدہ عن اصالۃ الاشتغال. وہذا الاذن، اور یہ اذن جو شارع کی طرف سے ترک تحفظ میں ہے، تارتن یثبت بجعل الشارع الحجہ للامارہ، کبھی یہ ثابت ہوتا ہے جعل شارع سے، کس بات میں؟ کہ ہمارا حجت ہے. ہمارا کیا ہے؟ ہمارا میں حجت پائی جاتی ہے. یعنی اذن جو ہے ترک تحفظ جو ہے، کہہ رہے ہیں کہ تارتن کبھی یہ ثابت ہوگا بجعل الشارع، شارع کا قرار دینا، کیا قرار دینا؟ الحجیت للامارہ، ہمارا کے لیے حجیت کا قرار دینا، کبھی تو اس سے ثابت ہوگا. یہ وہ کیا ہے ہمارا؟ دلیل المحرز غیر القطعی. ہمارا کیا ہوتی ہے آغا محمد علی؟ ہمارا دلیل محرز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہمارا دلیل محرز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جی ہمارا دلیل محرز کیا کیا ہوتے ہیں؟ حسن نادی صاحب، دلیل محرز جو ہے وہ ایک تو ہمارا ہو گیا، دلیل محرز ہے نا ہمارا؟ نہیں نا، ایک خبر سکھا ہے نا. ارے بھائی میں پوچھ رہا ہوں ہمارا دلیل محرز ہے یا نہیں ہے؟ اب بات دیکھیے، الدلیل المحرز غیر القطعی کما اذا اخبر الثقہ المظنون الصدق بعدم الوجوب. کہہ رہے ہیں کہ کبھی یہ ثابت ہوتی ہے کہ شارع نے قرار دیا مثلا حجت ہمارا کو، ہمارا کے لیے حجت کو شارع نے قرار دیا ہے. کس چیز کو؟ ہمارا کے لیے حجت کو. وہ کیا ہے؟ دلیل محرز غیر قطعی. کما اذا اخبر الثقہ، مثلا جیسے کہ کوئی ثقہ خبر دے، المظنون الصدقہ بعدم الوجوب، ہے کیا؟ مظنون الصدقہ، یعنی جو مظنون صدق ہو، کس چیز کے بارے میں؟ بعدم الوجوب، وجوب کے نہ ہونے کے بارے میں. فقال لنا الشارع، مثلا کسی چیز کے بارے میں کوئی خبر ثقہ جو ہے خبر دے، خبر ثقہ ہے کسی چیز کے بارے میں تو مظنون الصدق ہے. صحیح. تو ہمیں شارع نے کیا کہا؟ صدق الثقہ، یعنی جو بات ہمیں یعنی ثقہ کہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو تصدیق کرنا ہے، مان لینا ہے اس کو جو ہے. صحیح. ایک بات اسے دماغ میں رکھیے. دوسرے واخرى یثبت بجعل الشارع لاصل عملی من قبلہ، اسی طریقے سے مثلا کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے جعل شارع، پہلے اس میں کیا ہے؟ جعل شارع کیا کے لیے؟ حجت ہمارا کے لیے ثابت ہوئی. مثلا یہاں کیا ہے کہ ثابت ہے جعل شارع لاصل عملی، اصل عملی کے لیے، یعنی مثلا شارع کہے کہ مثلا اصل عملی کو مثلا اس پر عمل ہونا چاہیے، یا مثلا لو یا کوئی قاعدہ بیان کرے، مثلا ابھی جیسے آتا ہے کا اصالت الحل، جیسے اصالت الحل، یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو شارع کی طرف سے آیا. شارع نے اسے بھی تو ثابت کیا کہ حجت کو اصل عملی جو ہے یثبت جعل الشارع لاصل عملی، اوپر کیا ہے؟ ثابت کی
یہ قرار دی ثابت ہوا کہ کیا چیز کہ شارع نے قرار دیا ہے امارت کے لیے حجت کو. صحیح. یہاں کیا ہے کہ ثابت ہو کیا کہ شارع نے قرار دیا ہے اصل عملی کو. شارع نے تو بتایا اصل عملی کا اصالت الحل الشرعیہ، جیسے اصالت حل الشرعیہ. وہ کیا ہے حل الشرعیہ؟ جیسے کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام. یہ کیا اصالت الحل ہے؟ ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے یہاں تک کہ آپ جان لو کہ یہ حرام ہے. جب تک آپ نہ جانو یہ حرام ہے آپ کے لیے حلال ہے. یہ اسے کیا کہنے ہیں اصل صاحب؟ اصالت الحل. صحیح. اب آئیے والبراءۃ الشرعیہ اور براءۃ شرعیہ ثابت ہو. مثلا القائلہ، یہ بھی تو مثلا جو ہے کیسے براءۃ شرعیہ کہاں سے ہے؟ مثلا براءۃ شرعیہ جیسے کہ القائلہ رفع ما لا یعلمون، یعنی حدیث شریف میں بھی آیا ہے رفع عن امتی ما لا یعلمون. جو نہیں جانتے، جو چیز نہیں جانتے وہ میری امت سے اٹھا لی گئی ہے. یعنی اگر کوئی انسان نہ جاننے کی وجہ سے کوئی کام انجام دے یا نہ دے تو اس پر اس کا کوئی عقاب نہیں ہے. یعنی وہاں پر مکلف نہیں ہے جس چیز کو نہیں جانتا. رفع عن امتی ما لا یعلمون، یا رفع ما لا یعلمون، جو نہیں جانتے وہ اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ تکلیف نہیں ہے. وقد تقدم، اور یہ بات گزر چکی ہے کیا الفرق بین الامارہ والاصل العملی، اور آپ امارہ اور اصل عملی کے درمیان فرق کو بخوب سمجھ چکے ہیں، جانتے ہیں آپ امارہ اور اصل عملی میں کیا فرق ہے. اور وقد تقدم الفرق بین الامارۃ والاصل العملی، اور جیسے کہ فرق گزر چکا ہے امارہ اور اصل عملی میں. یعنی اگر امارہ اور اصل عملی ہو، ظاہر سی بات ہے کہ ہم پھر امارہ کو مقدم کریں گے اصل عملی پر. صحیح. تو یہ تین چیزیں ہم نے اب تک پڑھی کہ جہاں پر جو ہے وہ فقیہ یعنی اپنے ہاتھ کو مسلک حق اطاعت سے اٹھا لے گا، یعنی اصالت و اشتغال ذمہ سے اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا. تین چیزیں ہم نے پڑھ لی، انشاءاللہ چوتھی ان قریب آئے گی. نکتفی علی ھذا المقدار والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. آ گیا سمجھ میں محمد علی صاحب؟ جی. کہ کوئی ترجمے میں دقت ہو تو بتاؤ، یا مطلب میں کوئی سمجھنے میں کہیں مشکل ہو تو اسے بتاؤ، اور سمجھ میں آ گیا ہو تو بارک اللہ فی امان اللہ.